اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا جد الحسن والحسین۔ سن فریاد پیران دیا پیرا میں آگ سناواں کینو ہو تیرے جیا میں نہور نہ کوئی تے میں جائے لکھ تینو ہو کھولی نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھکی نہ میں نو ہو جے میں کولو ایڈ گناہ نہ ہوندے حضرت باہو تے تو بخشیندہ کینو ہو۔ انتہائی عزت کے لائق حضرات علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے میں نے حضور غوث پاک کی نسبت سے کملی والے کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رؤوف ہے، اتنا رحیم ہے، جب آپ اور میرے جیسا ایک عام انسان بھی اپنے تعلق کو نبھاتا ہے، جب آپ کے دروازے پر آپ کا دوست آ جائے، آپ کا قریبی کوئی بندہ آ جائے تو آپ حیا کرتے ہیں، آپ لحاظ کرتے ہیں، تو یہ لحاظ اور حیا جو ہے نا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اپنوں کی فکر کرنا اور اپنے تعلق کو اللہ کی نسبت سے مضبوط کرنا، یہی اسلام کی تشریح ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اچھا، اگر آپ اور میں لحاظ کرتے ہیں تو جس پروردگار کے کرم سے ہمیں یہ خوبی ملی ہے، وہ رب اپنے نسبتوں کا کتنا لحاظ کرتا ہوگا۔ تو اسی لیے اس رب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے تمہیں کملی والے کا وسیلہ چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اور پھر اللہ کی کسی بھی، ویسے تو ایمان کی دولت مل جائے، بندہ مومن بندہ بن جائے، یاد رکھیے ایمان کی بنیاد پر اگلی منزل ہے تقوی، اور ایک ہے آپ اور میرے جیسا عام مسلمان۔ پھر مسلمان جب ماننے کی کیفیات میں سے گزرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مومن، وہ مومن بن جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے محسن، کہ جب اللہ کو بندہ مانے اور اس طرح مانے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں بھی اس کی باتیں ماننا شروع ہو جاتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ درجہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے مجھے مانا، پھر اس طرح سے مانا کہ اب ان کی رضا کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، جیسے وہ میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، بڑی آسان سی بات ہے، دین اسلام قائم رہنا ہے۔ مسلمان ختم ہو سکتے ہیں جب کمزور ہو جائیں گے، جب کمزور ہوئے تب مغلوب ہوئے، اور آج بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان ختم ہو سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، لیکن اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ بات۔ لیکن اسلام کے زندہ رہنے کی بھی شکل یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو قائم رکھنا ہے جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کا کام لینا ہے۔ اور یہ آج چونکہ بڑی 11ویں شریف ہے، حضور غوث پاک سرکار کا عرس مبارک ہے، اور یہ بڑی عزت والی بات ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ نہیں سوچا ہوگا، لیکن یہ بھی قبولیت کی بات ہے کہ آج سوموار ہے، کملی والے کا میلاد بھی ہے، حضور غوث پاک کی 11ویں بھی ہے، صحابہ کے قدم بھی ہیں، اللہ والوں کا ڈیرا بھی ہے، تو بہت ساری بخشش کے بہانے ہیں ہمارے پاس۔ تو قبولیت کی نشانیاں ہیں یہ
اہل علم بھی تشریف فرما ہیں، آپ جیسے عاشق لوگ بھی تشریف فرما ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی محبت جو ہے یہی اسلام ہے، اور اسلام قائم رہنا ہے، اور جو بندہ بھی اسلام کا نمائندہ بن جائے وہ بھی قائم رہے گا۔ یہ بڑا سادہ سا فلسفہ ہے، چونکہ اسلام کو اللہ نے قائم رکھنا ہے، اسلام پہ زوال نہیں ہے ازل سے ابد تک۔ اب جو بھی اسلام کا نمائندہ بنا، کملی والا تو اللہ کا محبوب ہے، اسلام ہے ہی حضور کی اداؤں کا نام، مدینے والے سے وفاؤں کا نام۔ اب جس کو اللہ نے اسلام کی نمائندگی کے لیے پسند فرمایا، وہ صحابہ، وہ اہل بیت اطہار، وہ اللہ والے، وہ عاشقان مولا، جو بھی اسلام کا نمائندہ بنے گا نا، جیسے اسلام قائم ہے ایسے وہ بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ مطلب سیدنا صدیق اکبر چونکہ اسلام کے نمائندہ بنے، اس لیے ان کے نام کو اور ان کی شان کو قائم فرما دیا گیا۔ پیارے عمر فاروق اسلام کے نمائندہ بنے، اس لیے ان کے نام کو اور ان کی شان کو دوام دے دیا گیا۔ اسی طرح عثمان غنی اسلام کے نمائندے، آج تک اور قیامت تک جو بندہ اسلام کا نمائندہ بنے گا، یاد رکھیے گا، اسلام کا نمائندہ جو بھی بنے گا، نہ اس کا نام مٹے گا اور نہ اس کی شان مٹے گی۔ اور حضور غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی انہی ناموں میں سے ہے، انہی شخصیات میں سے ہے۔ میرے غوث پاک سرکار تشریف لے جا رہے تھے ایک دفعہ، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نیچے گرا پڑا ہے، تو آپ نے اس کو اٹھایا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، آپ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ سفید ریش بزرگ تشریف فرمائیں، وہ بات الگ ہے، لیکن ویسے یہ بات آئی تو یہ جو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میری امت کے کسی بوڑھے شخص کا احترام کرے گا نا، وہ ایسے ہی ہے جس نے اس نے کملی والے کا احترام کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کملی والے کے کرم کا اور رحمت کا اور ان کے سایہ عاطفت کا، کہ حضور نے کتنا تحفظ دیا ہے اپنی امت کے ہر فرد کو کسی نہ کسی طرح سے۔ نبی کا یہ فرما دینا، اب جو بھی نبی کا عاشق ہوگا، امتی ہوگا، یقیناً وہ حضور کے فرمان کی پاسداری کرے گا۔ تو اب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا میلاد ہم انہی کی نسبت سے ہی بیان کرتے ہیں۔ ایک بار پیار سے کہیں اللہ، کیونکہ اللہ والوں کی محفل ہو تو اس کی تو نشانی یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کملی والے نے کیا فرمایا، تو دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا مزار ہو، آپ جائیں کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں، تو آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ والے ان کی پہچان ہی یہ ہے نا۔ تو نسبت غوث پاک سرکار ہے، سلطان العارفین سلطان باہو ہے، اور ہم صحابہ کے قدموں میں ہماری عزت ہے، ہم تشریف فرمائیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اور کملی والے کا میلاد تو یہی ہے، حضور نے آ کر کیا کیا کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ شروع ہو گئی۔ کملی والے کے میلاد کا نتیجہ تو یہی تھا نا کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ میرے دوستو، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ تشریف فرما تھے، اور ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھا شخص نیچے گرا ہوا تھا، تو حضور غوث پاک نے اس کو اٹھایا۔ جیسے ہی اٹھایا وہ جوان ہو گیا، تو اسی وقت آپ کو وہ پروردگار کا پیغام تھا، اور یہ پیغام ملا کہ جب آپ نے جوان دیکھا تو آپ متحیر ہوئے۔ تو آپ نے جب اس جوان کو تو کہا، وہ بول پڑا، وہ وجود بول پڑا، اس نے کہا میں نبی کا دین تھا، مجھ پہ بڑے حملے ہوئے، میں کمزور ہو چکا تھا، آج سے آپ کو محی الدین بنا دیا گیا ہے، آپ نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو اسی لیے آج غوث پاک سرکار کو یہ اللہ کی بارگاہ سے، نبی کی بارگاہ سے، حضور غوث پاک کی تعلیمات دین کی وجہ سے، آپ کی خدمات دین کی وجہ سے، آپ جس دور میں حضور غوث پاک سرکار تھے بڑے فتنے تھے، اور یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا خارجیت رافضیت، اس وقت بھی یہ عروج پر تھی۔ میرے غوث پاک نے دین کی اصلی شکل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک بات بڑی غور سے دیکھیں گے، یہ جو لوگ ہیں نا،
چاہے وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے نا، وہ غوث پاک کا نام نہیں لیتے. آپ بے شک دیکھیے، آپ بڑے سے بڑے، میں چونکہ ہم فرقوں کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ویسے وہ اہل بیت کا بڑا ذکر کر رہے ہوں گے، غوث پاک کا نام نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں، حالانکہ آپ سید حسنی حسینی سید ہیں، 11ویں پشت میں بابا کی طرف سے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن و حسین سے ملتا ہے. تو 11ویں یہ تو پہلے سے ہی کملی والے نے منتخب فرما دیا تھا، یہ نسبت آپ کی قائم ہے. لیکن آپ نے اپنے دور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو چن چن کر نشاندہی فرمائی کہ یہ نام اہل بیت کا لیتا ہے لیکن یہ نبی کا نوکر نہیں ہے. آپ کیونکہ خود اس وقت آپ قائم تھے اس منصب پر، بغداد کی خانقاہ کے وارث تھے، تو آپ نے چن چن کر ان لوگوں کا بتایا جو دین کو داغدار کر رہے تھے اہل بیت کے نام پر، سادات کی محبت کے نام پر. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بظاہر اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن وہ غوث پاک کا ذکر نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ غوث پاک نے کہا بھئی ہم جو سادات ہیں ہماری پہچان بھی کملی والے کی نسبت سے ہے. اگر ہم نبی کے نوکر نہ ہوں، اگر ہم تعلیمات پر، کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا، آپ لوگ خود بھی یہ کہتے ہیں بھئی تو فلانے دا پتر ہی نہیں لگتا، ویسے کہتے ہیں، حالانکہ ہوتا ہے، صرف کردار نہیں ملتا، اخلاق نہیں ملتا، وہ طریقہ کار نہیں ہوتا. تو یاد ہو کہ تیرا ابا تے بڑا چنگا ہی تو کی کام کرتا ہے، تو لگتا ہی نہیں. تو اس لیے یاد رکھیے گا ہم تو نوکر ہیں کملی والے کے اور نبی کی نسبت پہ قربان ہونے والے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت ہے کہ کملی والے آقا نے اپنی امت میں ہم کو ایسے لوگ عطا فرما دیے کہ جن کا نام لے لے کر مدینے والے آقا کا عشق تازہ ہوتا رہتا ہے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، میں ایک بار پھر، آپ بہت سارے واقعات ہیں، آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں، جو جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس بات کو، حضور غوث پاک کے قصیدہ میں سے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. اور ایک واقعہ حضور غوث پاک سرکار کا، آپ کی نسبت کا آپ نے سنا ہوگا ایک بار پھر آپ کو. تو صرف اس لیے اس تھوڑے سے وقت میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جتنی دیر بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اس کے لیے، چونکہ آج بہت بڑا دن، دیکھیں حضور غوث پاک سرکار کو اگر آپ یاد نہیں کرتے، آپ ان کا نام نہیں لیتے، تو یہ آپ اسلام سے محبت نہیں کرتے. کیونکہ ایک ایسا وجود، ایک ایسی شخصیت، دیکھیں آج کا مولوی، آج کا مبلغ، آج کا معلم، یار جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن غوث تو وہ ہے کہ جس سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، لاکھوں لوگوں کے دین کا تحفظ کا کام لیا، جنہوں نے اس دور میں علم کی ایسی شمع روشن کی، ایسا نور قائم کیا. غوث پاک تو غوث پاک ہے نا، ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے والے، یہ آج کل جو بڑے بڑے سائنسدان بھی آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ فزکس میں، کیمسٹری میں، یہ ریاضی میں بڑے بڑے نام، الفارابی، البیرونی، جابر بن حیان ابن، یہ بڑے بڑے نام ہیں، آپ نے شاید نہ سنے ہو، جو پڑھے لکھے ان کو پتہ ہے. آپ دیکھو گے جتنے بڑے یہ لوگ ہیں نا، علم کے ظاہری دنیا کی علم اور دنیاوی علم کی، اور پھر دین کے علم میں بڑے بڑے نام جو ہیں، حضور غوث پاک کا تو بڑا مرتبہ ہے. جنہوں نے اس در کے ٹکڑے کھائے وہ بھی بڑا نام کما گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی بڑی شخصیت، ایسا بڑا نام، جن کو محی الدین کا لقب دیا گیا. اگر آپ اسلام کے نمائندہ ہیں اور آپ غوث پاک کا ذکر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام سے محبت نہیں ہے، آپ کسی اور چکر میں. اگر اسلام کا آپ ذکر کریں اور پھر نسبت غوث پاک ہو تو پھر یہ ممکن ہی نہیں، ایمان ہو بندہ غوث پاک کا ذکر نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اباب ذوالفقار کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، کیونکہ کملی والے کا دین تو لوگوں کے ذریعے منتقل ہوا نا آج تک. ہم شکر گزار ہیں ان ہستیوں کے کہ جنہوں نے کملی والے کی محبت کو 14 صدیوں کے بعد آج بھی ہم تک منتقل فرمایا ہے. اور یہ وہ ساری، بہت سارے نام شاید ہمیں نہ آتے ہوں، بہت سارے ایسی شخصیات ہیں، لیکن
آپ اور میں ان کا نام نہیں بھی جانتے نا، آپ کے اس میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں، آپ کے اس وادی میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں وہ قبریں بھی آج زندہ ہیں. آپ کو یہاں بہت سارے اللہ والے ہوں گے جن کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، پر ان کی قبروں پر دیے جل رہے ہیں. تو جو بندہ بھی اسلام کا نمائندہ بنا، یاد رکھیے گا یہ بات، اسلام کی ترویج کا جس نے کام کیا، کملی والے آقا کے عشق کا جس نے کام کیا، زمانے بدلتے رہے، حکومتیں بدلتی رہیں، اللہ پاک نے ان کی بادشاہیوں کو قائم فرما دیا. تو انہی شخصیات میں سے ایک بلند و بالا ہستی، ایک بڑا نام نبی کے عاشقوں میں، کملی والے کے دین کے علم برداروں میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. لیکن اس کی بنیاد پتہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد میں آپ سے عرض کرتا چلوں. حضور غوث پاک کا بچپن کا یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ایک بار پھر چونکہ بڑا آسان ہے اور اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم وہی ذکر، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. میرے سلطان بہو نے میرے غوث پاک کی شان میں بڑا کچھ لکھا ہے. آپ کی پیدائش سے قبل بھی آپ کی کرامات کا ظہور ہے. آپ ماں کے پیٹ میں تھے، حضور غوث پاک آپ کے والد گرامی، ان کی تقوی و طہارت کا یہ عالم کہ ایک سیب کھانے پر بھی کتنے سال مرشد کی بارگاہ میں نوکری کرتے رہے. ایسا باپ ہو، تقوی ہو. آپ شیخ ابو صالح موسیٰ ان کا نام ہے، آپ جا رہے ہیں اور وہ ایک سیب، آپ کو بھوک لگی تو جس نہر کنارے جا رہے ہیں وہ دیکھا سیب پانی میں بہ رہا، کھا لیا. جب کھا لیا تو دل میں گمان آیا کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. میں نے بغیر پوچھے، آپ کا میرا یہ عالم ہے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے مال کس کا ہے، چیز کس کی ہے، پر جن کے ماننے والے ہیں ان کی تربیت کیا ہے. وہ ایک ساتھ سیب کھا لیا، راہ جاتے ہوئے گرا ہوا پانی میں تو دل میں گزری کہیں اگلے جان پکڑے ہی نہ جاؤں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جب کوئی کام کرو نا تو اس بات کو سوچ لیا کرو، ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، تم نے مر جاؤ گے. اور مر کر جب اس بارگاہ میں پیش ہوگے نا، جب کسی سے جھوٹ بولو، کسی کو دھوکہ دو اور تھوڑا بہت آپ منافع کمانے کے لیے کسی کا حق مارو، تو فرمایا کہ سوچ لیا کرو تم نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. بہت بڑی بارگاہ ہے جس میں آپ نے اور میں نے پیش ہونا ہے. اب وہ گمان ذہن میں آیا کہ میں کہیں پکڑے ہی نہ جاؤں. سیب مالک کا پتہ نہیں ہے، جس طرف سے پانی آیا تھا چل پڑے. جب پہنچے اور وہاں پر گئے تو ایک سیب کا باغ تھا، اس کی ایک وہ ٹہنی جھکی ہوئی تھی. پتہ کیا، اب جب کہا مالک سے، عرض کی کہ حضور والا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. پوچھا کیا غلطی ہوئی؟ کہا آپ کے باغ کا ایک پھل کھایا ہے. کیسے کھایا ہے؟ سارا بات. اب ان کو بھی نظر، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، انہوں نے وہ چمکتا ہوا نور دیکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم تم نے کیا ہے، اس کی سزا بھی سنگین ہوگی. کہا کیا؟ کہا اتنے سال 11 برس تم نے اسی باغ کی گوڈی کرنی، رکھوالی کرنی ہے، اور دوسری شرط میں اس کے بعد بتاؤں گا. اب آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا میں نے، لیکن پھر گمان گزرا زندگی کا کیا ہے، گزر جائے گی، کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. دیکھو اس کو کہتے ہیں تقوی. یہ ہوتا ہے تقوی. اور صرف سجدوں کا نام نہیں ہے، صرف پگڑیوں کا نام نہیں ہے، صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے. اب اس کو بولتے ہیں تقوی. اب آپ نے 11 سال نوکری کی، اصل میں یہ وہ جوہد تھا جو مرشد نے آپ سے کروایا. اور پھر 11 سال کے بعد مرشد کو عرض کی حضور میری سزا ختم ہوئی، دوسری شرط بھی بتا دیجئے. کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ اب لکھنے والوں نے لکھا اس لیے اس طرح اس کو بول دیتے ہیں کہ وہ سن نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، آپ کو اس سے شادی کرنی ہوگی. کہا پہلے جو جوانی کا حصہ تھا وہ یہاں گزار دیا، اب جوانی میں ایسی لڑکی سے پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچا یا زندگی مختصر سی ہے، ویسے ہی گزر جائے گی، چلے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے مان لیا. جب حجلے اس کو مختصر کرتے ہیں، حجلے عروسی میں پہنچے نا شام کو، تو آپ کے اس حجرے میں ایک خوبصورت ایک جو دوشیزہ تھی تشریف فرما تھی. آپ نے ایک دفعہ نگاہ اٹھائی نا، دوسری طرف دیکھا نہیں، مصلے پہ کھڑے ہو گئے، پوری رات مصلے پہ گزار دی. شب بیداری میں صبح اٹھے نا تو باہر نکلے تو آپ نے ان سے پوچھا، کہا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، رات کسی غلط کمرے میں داخل ہو گیا ہوں. تو آواز آئی نہیں اے عبد القادر تو غلط کمرے میں نہیں گیا،
وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اور میں نے آنکھوں سے اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، کانوں سے اس لیے بہرا کہا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور پاؤں سے معذور اس لیے کہا کہ آج تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کے علاوہ یہ پاؤں کبھی کسی راہ میں چلے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب ماں اتنی پاکیزہ ہوگی، باپ اتنا پاکیزہ ہوگا، تو کیسے پیدا ہونے والا بچہ ماں کی گود میں روزہ نہیں رکھے گا؟ تو وہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ، اب سلطان بہو سرکار نے تو اس سے بھی آگے کی بات فرمائی ہے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آپ کہ جب کملی والے معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، یہ سلطان بہو نے اپنی کتاب اسرار قادری میں یہ بات تحریر فرمائی، آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کملی والے آقا معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو حضور جہاں رف بھی پیچھے رہ گیا نا، جب حضور نے اترنا چاہا نا سواری سے، کملی والے نے سواری سے اترنا چاہا، تو اس وقت آپ کے لیے وہ جو سہارا دیا گیا نا، وہ ایک کنڈا تھا، ایک روح تھی۔ تو پوچھا گیا، کملی والے نے پوچھا، اب نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کو علم نہیں تھا، لیکن شان ظاہر کرتے ہیں۔ کملی والے نے جب اپنے غلاموں سے پوچھا نا، آج تو کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ جو ہار والا واقعہ نعوذ باللہ نبی کو پتا ہوتا، او بھائی کملی والے نے اپنے نوکروں کی بھی تو شانیں بتانی تھی نا، اپنی نسبتوں کا حسن بھی تو ظاہر کرنا تھا نا۔ نبی پاک کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اب حضور نے پوچھا تو کملی والے آقا علیہ السلام نے جب یہ کہا تو بتایا گیا کہ اے مدینے والے، یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، جب دین پہ مشکل وقت ہوگا اس کو محی دین بنا کر بھیجا جائے گا۔ باہو سرکار فرماتے ہیں وہ معراج کی شب اس عرفہ والا مقام پہ وہ جو روح تھی نا، وہ میرے غوث پاک کی تھی، جو پہلے سے ہی جن کو چن لیا گیا تھا۔ تو وہ غوث پاک شیخ عبد القادر، اچھا پھر کردار بھی ایسا، پھر اخلاق بھی ایسا۔ بات ختم کرتا ہوں اسی واقعے کے ساتھ۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں اطانی رفعت نلت المنالی، آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، آپ فرماتے ہیں میرے چاہنے والے، میرے ارادت مند، مجھ سے پیار کرنے والے، اور 11ویں کی محفل سجانے والے، اور 11ویں کا لنگر کھانے والوں، غوث پاک نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی جو کچھ کہتا رہے ان کی نہ سننا، میرے رب کی سننا، میرے رب نے مجھے شان دی ہے۔ اطانی رفعت نلت المنالی، اس کو کیا پتا، آج کے ملا کو کیا پتا، آج کے اس دین کے نام پر بے دینی پھیلانے والے کو کیا پتا کہ غوث العظم عبد القادر کون ہے؟ میرے رب سے پوچھ سکتے ہو تو پوچھو، جس نے مجھے اتنا عرفہ والا مقام دیا ہے کہ مجھے رب نے کہا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو غوث پاک کہہ دیجئے، گھبرایا نہ کریں، تیرے نام کے نعرے لگایا کریں، میں اللہ ان کو بچا لوں گا، میں پالن ہاروں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، انٹار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اب ذی وقار تو سلاسل طریقت میں تاجور اور تاجدار ہیں حضور غوث الثقلین غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جن کو سخی سلطان باہو نے 5واں سلطان الفقر قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنی تحقیق میں، اپنے علم میں، رسالہ روی شریف میں لکھا ہے یہ 7 ارواح فقراء وہ ہیں اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور بنایا، اور پھر خاص کملی والے کے نور سے اربوں روحوں میں سے ان 7 روحوں کو بنایا گیا۔ ان میں پہلی روح ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاتقہ، کملی والے کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ دوسرے جو ہیں وہ اسی طرح 5ویں نمبر پر آپ نے یہ فرمایا، اور چوتھے نمبر پر حضور، تیسرے نمبر پر حضور غوث پاک، چوتھے پر سید عبد الرزاق، اور 5ویں پر سخی سلطان باہو۔ اور 2 کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جب تک نہیں آئے گی نا تب تک قیامت نہیں آئے گی، وہ ابھی 2 ارواح فقراء ابھی تک، چونکہ جب ان کا ظہور ہوگا تو جہاں دیکھے گا نبی کا نوکر کیسے۔ اب ذی وقار میں وہ واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام ہے، اور اس نیت سے آپ کھائیے گا کہ بڑی 11ویں شریف ہے، میلاد کا حسن ہے، اور یہ جو 11ویں ہے یہ پتہ کیا ہے؟ اب آف دا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں، حضور غوث پاک نے نا اپنے پاس آنے کے لیے کملی والے کے میلاد کی نسبت سے
11ویں 12ویں کا دن مختص کیا ہوا تھا پوری دنیا سے، اور اس وقت یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، لوگ پیدل آتے تھے یا گھوڑوں پر آتے تھے بڑی دور، اور آپ کے ایک ایک اجتماع میں اس وقت 70 ہزار بندہ ہوتا تھا بغداد شریف کی خانقاہ میں اس دور میں ہر مہینے، اور آپ کے پاس غریب بھی آتے، یتیم بھی آتے پورا. لیکن آپ نے جو مرکزی اجتماع رکھا ہوا تھا نا، جو ہر بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر جو آپ نظم و ضبط قائم کیا تھا، تو پھر کملی والے کا وہ حسن بھی چمکا کہ گاہے غوث کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ نبی نے آ کر فرمایا اے میرے غوث تو میری 12ویں مناتا رہے، لوگ قیامت تک تیری 11ویں مناتے رہیں. یہ جو 11ویں ہے یہ نبی کی عطا ہے، اس لیے کسی کی مخالفت کرنے سے یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو آپ اور میں مقدر والے ہیں کہ ہم اس کو مناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے بھئی غوث پاک کا لنگر کھانے والا بے نماز تو نہیں ہونا چاہیے. ایک گل تو ٹھیک ہے پھر بھئی، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا جو بندہ مطلقاً بے نماز ہوتا ہے نا، جس کی یہ گواہی آ جائے نا بھئی نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تو آپ فرماتے ہوتا جنازہ ہی نہ پڑھو. کیونکہ بے نماز بندہ جب قبرستان میں دفن ہوتا ہے نا، تو جتنا اس کی وجہ سے پورا قبرستان عذاب میں چلا جاتا ہے. اب اسی وقار یہ لمحات قبولیت کے ہیں، تو ہم تو اس اللہ کی رحمت پہ یقین اللہ کی رحمت پہ کرتے ہیں، لیکن سہارا اس کے بندوں کا لیتے ہیں. اب میں بات ختم کر دی میں نے، صرف وہ ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ان اللہ والوں نے ہمیں سکھایا کیا ہے، ان کی تعلیم. اب غوث پاک کی ماں نے علم، آپ فرماتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ مقام قطبیت پہ پہنچ گیا. اچھا تسی سکھتے ہی نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں سکھتے، سیدھا قرآن نہ آوے، کلمہ نہ آوے، نماز نہ آوے. ادھر غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے قرآن اور حدیث کا کہ اللہ نے مجھے اس جہان پر تصرف عطا فرما دی ہے. تو آپ کو تو ماننا، اگر آپ غوث کو مانتے والے تو آپ کو علم دین سیکھنا پڑے گا نا، سیکھنا چاہیے، شوق پیدا کرنا چاہیے. آپ کے بچے قاری قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، آپ کے گھروں میں دین کی محافل ہوں، تو دین ایسے سیکھتا ہے نا بندہ. آج یہ محفل ہوئی آپ نے، اور محفلوں میں جاؤ گے کسی سے سنو گے تو سیکھو گے نا. آج کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آئی ہے نا، چاہے ایک بات ہی آ جائے تو دین آپ آؤ گے نہیں. جمعے تے بھی جانا ہے، دوسری اذان تو بعد جانا ہے. جیسے امام صاحب نے سلام پھیریا نہیں تو پہلے ہی بندہ جوتی پا کے نس گیا ہے، تو کیا دین سیکھے گا وہ؟ یہ حالت ہے ہماری. اب آپ حضور غوث پاک سرکار، آپ کے بچپن کا یہ عالم ہے کہ آپ جیلان سے بغداد تک علم حاصل کرنے کے لیے مشکل سفر کیا اور چھوٹی عمر میں کیا. تو انہوں بچے بڑے پیارے نے نا، تو انہوں آخی تھا بھئی آؤ دربار دے چھٹ، تو انہوں لگتا بھئی پتہ نہیں روڑ جان گے. پر وہ کتنی عظیم ماں تھی یار، جس نے اپنے بیٹے کو چھوٹی سی عمر میں، جب اس کو شعور کی منزلیں طے کرنا بظاہر دنیا داری کے حساب سے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے اس عمر میں، جو ماں ٹورے کہ جا پتر تیرا اللہ تعالیٰ دا نبی وارث ہے، بیٹا ہو اتنی شان والا، اور پھر ماں اپنے سے دور کر دے. اچھا پھر راستے میں ڈاکوؤں دے کافرہ نے وہ قافلہ ادھے تے حملہ کر دیتا، قافلہ لٹیا گیا. وہ ایک ڈاکو آیا، انہاں کہا ہاں بھی پتر تیرے کول بھی کوئی شے ہے؟ انہاں کہا ہے. انہاں کہا کی؟ انہاں اتنی اشرفیاں، انہاں جیب شیب دیکھی، انہاں کہا تیرے کول کوئی شے نہیں، تو ساڈا مذاق کردا ہے بچہ ہو کے؟ انہاں کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو تھوڑا جڑا کوئی بڑا سردار ہے میں نے دے کول لے جاؤ. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لے گئے سردار کے پاس. انہوں نے جب کہا ہاں بھئی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اشرفیاں میرے کپڑوں میں سلی ہوئی ہیں. اب وہ کھولے گئے سٹیچز، تروپے کھولے انہاں تے اشرفیاں نکل آئیاں. تے انہاں پوچھیا جس ویلے تین اسی ڈھونڈیا تے ملیا کچھ نہیں تے تسی نہ دس دے سانو؟ انہاں کہا نہیں، اماں نے ایک کو سبق پڑھایا ہی، اور جاندی جان ٹر جاوے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تے دسو آج تسی تے میں اپنے بچوں کی سکھانا ہے؟ یہ غوث پاک کی ماں تھی، اور جو صدق و صفا کا پیکر تھی، اور بیٹا بھی پھر. اب یہ وہ پہلا چور تھا جس کو میرے غوث نے کتب بنایا. جتنے وہ لوگ تھے انہوں نے توبہ، وہ اب بات تھی غوث پاک کی زبان کا اثر تھا. اب وہ ڈر گیا، وہ کہنے لگا بیٹا تم اگر یہ بات نہ بھی کرتے. اس نے کہا نہیں، ماں کو کیا جواب دوں گا؟ اور پھر ماں نے کہا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ ڈر گیا. اس نے کہا یہ بچہ ہو کر اپنے اللہ سے اتنا خوف کھاتا ہے، اور میں اس مالک کو اس عمر میں بھی ناراض کر رہا ہوں. میں تو بظاہر بندہ سفید داڑھی ہو جائے نا، بندہ وڈا ہو جائے، 25 سالاں تو ٹپے تے بونس ہی ہے نا بھائی. اس تو بعد کس، ویسے تو پتہ کوئی نہیں کس نے پہلے جانا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں تو موت کے قریب بندے کو محسوس ہونا چاہیے نا.
ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਲਾਵੇ, ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬਤਾ تو صحیح کلمہ پڑھنے والے اور مر جاؤ گے یہ سارا کچھ یہاں چھوڑ جاؤ گے، قبر میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ہے وہ ڈر اور خوف جو ہمیں اللہ والوں کی بارگاہوں سے ملتا ہے، یہ ادب کا وہ معیار ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک یہ بڑی محبت سے ہمارے یہ دوست اور آپ سارے لوگ، ہمارے قبلہ حضرت علامہ مجاہد صاحب اور سارے آپ، میں اپنے لیے یہ سعادت، اور آپ یقین کریں جب ہم باتیں کرتے ہیں نا، ہم خود اپنی تربیت اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی۔ اللہ پاک آپ کی میری یہ حاضری قبول فرمائے، بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے یہ محفل قائم کی گئی ہے اور کرتے ہیں، آپ سارے لوگ کرتے ہیں۔ بس آپ ارادہ کرو سال وچ 2-3 محفلاں تے تیرے گھر بھی ہونی ہے۔